کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار، یعنی یہ بات کہ اللہ پروردگار عالم ہی میرا مالک ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار ایک ایسی چیز ہے جو ازل ہی سے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی، یعنی یوں نہیں ہوا کہ انسان اس دنیا میں آیا، وہ اندھیرے میں تھا، اس کو کوئی رہنمائی حاصل نہیں تھی، پھر اس کے بعد وہ بہت سی چیزوں کو معبود بنا کے ان کو پوجنے لگ گیا، خوف کی نفسیات نے اس کے اندر بہت سے عقائد کو جنم دیا، اور پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ غور و تفکر کے نتیجے میں اس جگہ پر پہنچا کہ اس کا ایک پروردگار ہے، وہ ایک ہی پروردگار ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ خدا کی ربوبیت کا اقرار ایک ایسی چیز ہے جو ازلی سے انسان کی فطرت میں ودیت کر دی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنا علم رکھ دیا ہے، یہ قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے۔ قرآن کا بیان ہے کہ یہ معاملہ ایک عہد و میثاق کی صورت میں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جب ہمیں خلق کیا ہے تو ہم سے ایک عہد لیا ہے، ایک میثاق لیا ہے، کس چیز کا؟ اپنی ربوبیت کا۔ اس عہد کا ذکر قرآن ایک امر واقعہ کی حیثیت سے کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں، آگے وہ آیات آ رہی ہیں تو اس میں ایک واقعے کے طور پر یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک چیز کا اجمالی علم آپ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں سے ایک عہد لیا گیا، ایک میثاق لیا گیا ہے کہ وہ اللہ ہی کو اپنا پروردگار مانیں گے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب یعنی فطرت میں یہ چیز ودیت کی گئی، یہ معاملہ ایک امر واقعہ کی حیثیت سے ہوا، یعنی محض کوئی موہوم چیز نہیں ہے، ایک امر واقعہ کی حیثیت سے، جیسے کہ ہمارے سامنے کوئی چیز مشاہدے میں آتی ہے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان کس لیے آیا ہے؟ ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ وہ امتحان کے لیے آیا ہے، یعنی اس دنیا کے بارے میں قرآن مجید جس مقدمے پر اپنی ساری فکر کو قائم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ازلی نہیں ہے، یہ ابدی بھی نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک عارضی دنیا ہے۔ اس میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ محض یہیں پر اس کو اب رہنا ہے اور بسنا ہے، نہیں، وہ یہاں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے، اسی لیے یہاں موت و حیات کا ایک کارخانہ بنایا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات، یہ موت و حیات کا کارخانہ کیوں بنایا گیا ہے؟ ورنہ تو ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا جو ابدی طور پر رہے گی تو پھر موت و حیات کیوں؟ اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے۔ انسان کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، یعنی جو واقعہ ہوا ہماری پیدائش سے پہلے وہ واقعہ ہوا، قرآن کہتا ہے ایک واقعے کی حیثیت سے ہوا، لیکن اس کی یادداشت کو محو کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو یادداشت سے محو نہ کیا جاتا تو پھر یہ امتحان نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان کو یہاں علم اور عمل دونوں کے امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس کو علم کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اس کو عمل کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اس کو علم کا بھی سچا طالب بن کر صحیح حقائق تک پہنچنے کی جدوجہد کرنی ہے، اور اس کو اپنے عمل کو بھی پاکیزہ بنانا ہے۔ یہ امتحان ہے اگر، تو اس امتحان میں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے حجاب اٹھا دیے جائیں، پھر تو امتحان میں ہر شخص کامیاب ہو جاتا۔ تو اس لیے امتحان کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس واقعے کی یادداشت کو محو کر دیا جائے۔ اس لیے یہ واقعہ تو اس کی یادداشت سے محو کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی حقیقت یعنی اب ہوا کیا ہے؟ کیونکہ وہ واقعہ ہوا ہے تو وہ باطن کے اعماق میں اترا ہوا ہے۔ اب جو ہمیں انسان کو کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے تو یہ بالکل واضح ہے کہ کیسے چیزیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ بارہا ہر آدمی کو تجربہ ہوا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اور پھر وہ ہماری یادداشت میں نہیں ہوتا، اور یک بیک اس سے ملتی جلتی کوئی صورت سامنے آتی ہے
اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تازہ ہو گئے سارا کا سارا. تو وہ جو یاداشت سے محو ہونے کا زمانہ ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اگر اس وقت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو واقعہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب وہ یاد آ جاتا ہے تو وہ کہاں سے نکل کے آتا ہے؟ وہ ہمارے باطن کے اعماق ہی میں موجود ہوتا ہے. تو اس واقعے کی نوعیت بھی یہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم دنیا میں اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں دیکھتے ہیں یا وہ ہمیں پیش آتی ہیں اور پھر فراموش ہو جاتی ہیں اور کسی موقع پر یاد آ جاتی ہیں، تو یہ کسی موقع کا یہاں ہونا یہ ان چیزوں کے ساتھ ہے، لیکن اس واقعے کو آپ کب یاد کریں گے؟ یعنی یہ بالکل اسی طرح سے اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ آپ کی یاداشت میں، میری یاداشت میں نمودار ہو جائے گا، جس طرح کے بھولی ہوئی چیزیں آ جاتی ہیں. کب؟ جب ہم قیامت میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھیں گے. لیکن اس کی حقیقت اب ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں وہ ایک واقعے کے طور پر پیش آئی ہوتی ہیں. یہ تو ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے. لیکن سب سے بڑی جو اس کی مثال ہے وہ مثال ہماری پیدائش ہے. یعنی پیدائش کے موقع پر ہم پورے انسان کی حیثیت سے، اگر ایک بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی ایک واقعے سے گزرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نمودار ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں کچھ وقت گزارتے ہیں، لیکن اس کی یاد بھی ہمارے ہاں صفحہ ذہن پر نہیں ہوتی. تو بالکل اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی اگرچہ ایک واقعہ ہے لیکن یاداشت سے محو کر دیا گیا ہے. اور میں نے عرض کیا کس لیے محو کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ امتحان کرنا ہے. لیکن اس کی حقیقت بچے کے لیے بھی وہ واقعہ حقیقت کے لحاظ سے اس کے وجود کے اعماق میں اترا ہوا ہوتا ہے. چنانچہ یہ اسی کا ظہور ہے کہ وہ ماں باپ کے رشتوں کو، درحالے کہ وہ واقعہ اسے کبھی یاد نہیں آتا، پہچان لیتا. لیکن اس کی حقیقت اس کے صفحہ قلب پر نقش اور اس کے نہاخانہ دماغ میں پیوست ہے. کس کی حقیقت؟ اس واقعے کی. اسے کوئی چیز بھی محو نہیں کر سکتی.